برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج 6 رجب المرجب ہے اور اہل ہند کے لیے خصوصاً اور عالم اسلام کے لیے عموماً یادگار دن ہے۔ ہم سب کے ماوا و ملجا، ہمارے آقا و مولا شہنشاہ ہندوستان سیدنا معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، اور ہر ہندوستانی مسلمان جو یہاں پر رہتا ہے یا باہر رہتا ہے وہ دل میں عقیدت خواجہ اعظم کی ضرور رکھتا ہے، سوائے اس کے جس کے دل میں کینسر ہو، بدعقیدگی کا یا اولیاء دشمنی کا۔ میرے عزیزو، کیوں نہ ہم غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، اس لیے کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء نے ان کے دربار میں یوں کہا ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اولیاء کاملین نے بھی یہ کہا ہے کہ تیرے در سے یہ کرامت بارہا دیکھی، تیرے در سے یہ کرامت بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، جو آئے وہاں پر وہ خود غریبوں کو نوازنے والے ہو گئے۔ تیری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، میں غریب بڑا اور تو بڑا غریب نواز۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب آپ سنتے ہوں گے۔ ہم تو ویسے انہیں عطائے رسول سے یاد کرتے ہیں، نائب رسول سے یاد کرتے ہیں، خواجہ خواجگان کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ کہا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ ہند الولی کا ایک لقب سنتے ہیں، ہند الولی۔ ہند الولی جو ایک لقب ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں تو آپ کو حقیقت کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ ہند الولی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے بادشاہ کو کہا جا رہا ہوگا ہند الولی، جبکہ عربی میں اس کا ٹرانسلیٹ جب کیا جائے، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب ہے، ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان۔ یہ نہیں ہے ہندوستان کا ولی، ہندوستان کا بادشاہ نہیں، ہند الولی کا مطلب ہوتا ہے ولی کا ہندوستان، یہ ہندوستان ہی ولی کا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پورے ہند کو منسوب کیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، سرکار معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر مسلمانان ہند پر ایک بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے، اور آپ آئے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے۔ آپ کا اپنا وطن، آپ کا اپنا علاقہ سنجر جہاں پر آپ رہے، اور اس کے بعد پھر علم دین حاصل کرنے کی غرض سے جب نکلے، نیشاپور، سمرقند، بخارا، بغداد، یہ تمام علاقے ہوتے ہوئے جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر مدینہ رسول میں حاضر ہوئے، تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو جو جالیوں کے اندر خدام خدمت کرتے ہیں
ان میں سے کوئی آ کر کے پکارا, کہا روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ معین الدین کو بلاؤ. اے حاضرین, اے زائرین, تم میں سے کوئی معین الدین ہے تو آگے آ جائے, تم میں سے کوئی معین الدین ہے تو آگے آ جائے. کئی لوگ اس وقت معین الدین کے طور پر آگے آئے تو خدام نے کہا ایک ہی کو پکارا گیا ہے. وہ خدام پھر اندر گئے, کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے سے ہم نے یہ آواز سنی, وہ معین الدین جو چشت سے آیا ہوا ہے اسے بلایا جائے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے بالمشافہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی, اور کیوں نہ کریں, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ آل میں سے ہیں, یعنی حسینی اور حسنی سید ہیں. ان کے باپ حسین اعظم کی اولاد میں سے اور ماں حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں. ماں کی طرف سے امام حسن نانا ہیں اور باپ کی طرف سے امام حسین دادا ہیں. دادا اور نانا دونوں ددیال اور ننیحال سے جو آل رسول ہے اسے اپنے رسول کی بارگاہ میں شرف زیارت کیوں نہ ملے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معین الدین, میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے. ہندوستان جاؤ کام کرو نہیں, میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے. ولایت کا ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی ہے, ولایت کا ایک معنی, اور ایک ہے ولایت کا معنی حکومت. ایک ہے معنی حکومت, جیسے والی ہندوستان اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے, یعنی ہندوستان کا والی, ولایت کا جو رکھنے والا ہے. ولایت ایک معنی میں حکومت کا ہے اور ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی کا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ اے معین الدین, میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی, تو بزرگوں نے فرمایا اس میں دونوں معنی آ گئے, اللہ رب العزت کی ولایت بھی اور پورے ہندوستان کی حکومت و ولایت بھی آپ کو عطا کی گئی. اور جو رسول پاک کی زبان سے نکلا وہ ولایت چند سال کے لیے نہیں ہوتی, اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال گزر گئے اب بھی وہ ولایت باقی ہے, آج بھی وہ ولایت باقی ہے. مجھے بتاؤ, اجمیر معلیٰ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں عرس غریب نواز کے موقع پر, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غریب نواز کو دیکھا ہی نہیں. کون ہے ہم میں سے دیکھا ہوا؟ نہ قریب کے باپ دادوں نے دیکھا, پھر بھی وہ عقیدت و محبت کہ وہاں جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں, راستہ بھر تکلیفیں اٹھا کر کے بھی اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں. جس طرح سے بھی چاہے ایک جم غفیر اور سے غریب نواز میں حاضر ہوتا ہے. میرے عزیزو, یہی ولایت ہند ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریب نواز کو عطا کی گئی, اور وہ ہے حکومت سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر ان کی قائم ہے. میں آپ کو بتاؤں, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات, ان کی ولایت, بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی, لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے. آپ کا استقبال یا پھر عالی شان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا, بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے. آپ کو میں بتاتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں ہے. اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا, اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لیا. راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے. ملتان جو آج پاکستان میں, وہاں کے حالات بڑے خراب تھے, ملحد لوگ تھے, بہت سارے لوگ خدا کا ہی انکار کرتے. وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا, کھانے میں زہر ملا کر. وہاں کا جو بڑا ملحد تھا اس نے اپنے 4 لوگوں کو, وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہیپناٹزم کہا جاتا ہے, عمل تنویم, سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے, یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا. ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا.
آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے. حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا, ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا. کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا. اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملیدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ, یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے. عزیزان گرامی وقار, اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی, سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے. اتنا ہی نہیں, 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں, وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر. پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک. پھر وہاں سے دلی تشریف لائے. یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا, یہ سفر جب شروع ہوا, ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا. تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے. دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے. ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی. راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا. اسے بڑا غرور تھا, تکبر تھا. اور یہ زمانہ ہند میں ایسا تھا کہ یہاں کے حالات فارسی کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے کہ لوگ گوبر کی پوجا, پیشاب کی پوجا, شرمگاہوں کی پوجا, ان تمام چیزوں میں تو ملوث ہے. اور آج بھی تقریباً کچھ لوگ ان کاموں میں ملوث ہیں. اس وقت لوگوں کو بدعقیدہ کر کے ایسا بہکا کر کے رکھا گیا تھا کہ وہ صرف اور صرف چند لوگوں کے پیروکار تھے. یہاں تک کہ شودر اگر کسی برہمن کے سامنے سے گزر جاتا تو اسے آگ سے داغ دیا جاتا, کانوں میں گرم تیل ڈال دیا جاتا. ظلم و ستم بھی تھا یہاں پر. اب اس زمانے میں سرکار معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند تشریف لا رہے ہیں. میرے عزیزو, ہماری تبلیغ اور آج کے زمانے کی تبلیغ اور اصلاح ان کی بارگاہ کے ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ ہم تو مسلمانوں کے بیچ میں جا رہے ہیں جہاں لوگ پہلے سے ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں, گئے اور ان کے درمیان تقریر کر کے آ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کون سا کمال ہے. سرکار غریب نواز جس وقت ہند تشریف لائے تھے وہاں تو پورے کے پورے آپ کے دشمن تھے اور کفرستان میں آئے تھے. لیکن ایک بات میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پرتھوی راج کی جو ماں تھی اس کو راج ماتا کہتے تھے. راج ماتا وہ بڑی علم کہانت میں جیسے ایک جوتش تھی, علم نجوم کی ماہر. اس نے کافی سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں اندازہ لگا لیا اور کہا کہ اجمیر میں ایک درویش آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری سلطنت زیر و زبر ہو جائے گی. تو جب اس خاتون نے, اس عورت نے یہ بات کہی تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس درویش کے نہ آنے کے لیے کیا 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 گیا جانتے آپ؟ نہ آنے کے لیے اعلان ہوا تھا تارا گڑھ کی پہاڑیوں سے جو بڑے مندر ہیں, کہا گیا کہ جتنے آس پاس بڑے بڑے مندر ہیں وہاں کے سب مہنت اور بڑے بڑے جو پجاری ہیں وہ آ جائیں. اور آگ ہون کیا گیا. اتنی بڑی آگ لگائی گئی تھی کہ آسمان تک آگ پہنچ رہی تھی. سارے مندروں میں اس دن آواز گونجنے لگی. اس بنیاد پر ہون کیا گیا تھا کہ کوئی درویش نہ آنے پائے, کوئی یہاں پر نہ آنے پائے, جس کے متعلق راج ماتا نے اپنے علم کے مطابق دیکھ لی. پھر بھی ان کو بے قراری ہوئی. اس کے بعد پھر کیا کیا, بھوٹان کا ایک اور, بھوٹان جو آج بھی ایک چھوٹی سی کنٹری ہے, وہاں سے جادوگری بڑی مشہور تھی. ایک جادوگر کو جو بڑا مشہور تھا اسے لایا گیا اور اس راج ماتا نے کہا کہ میں نے اپنے علم کے مطابق ایک ایسی چیز دیکھی ہے کہ کوئی درویش آ رہا ہے ہند میں, ہماری دھرتی پر, اور اس سے ہمیں خطرہ لاحق ہے. کیا تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے, کیسا ہے, کون ہے؟ اس جادوگر نے اپنے منتر پڑھنے شروع کی اور اس کے بعد 4 مصور جو آرٹسٹ تھے ان کو قریب بلایا اور اس کے بعد ان کے سامنے پانی رکھ کر کے منتر ایسے پڑھے کہ اس پانی میں سرکار غریب نواز کی پوری تصویر آئی. یہ جادو اور کہانت کے ذریعے سے ان لوگوں نے یہاں تک کر لیا.
اور ان مصوروں نے اس کو دیکھ کر کے تصویر بھی نکال لی اور پھر پھیلا دیا کہ جو بھی اس طرح کے درویش کو دیکھے اس کو ہمیں بتا دے اس کا آتا پتہ یہ کہاں رہتا ہے کیا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اجمیر سے جاسوس بھی نکلے ہر جگہ کے لیے۔ ایک بہت بڑا ان کا جاسوس تھا رام پرکاش، یہ گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گیا ملتان میں جہاں سرکار غریب نواز موجود تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، امامہ پہنا، داڑھی رکھا اور نمازوں میں شریک ہوتا رہا، اور کافی دنوں تک تلاش جستجو کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس شکل والے بزرگ یہی ہیں۔ وہاں خانقاہ میں حاضر ہوا سرکار غریب نواز کے، صبح شام آتا رہا۔ ایک دن وہ اکیلا پا کر کے حملہ کرنا چاہتا تھا، اس کے جبے کے اندر خنجر چھپا ہی رہتا تھا، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا کہ میں یہ کام تمام کر دوں اور راجہ پرتھوی راج سے ڈھیروں سارا انعام حاصل کر لوں۔ تو رام پرکاش اس نیت سے کئی دن تک ملتان میں ٹھہرا رہا، لیکن جس دن اسے موقع ملا غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، اس وقت رات ہو چکی تھی، آدھی رات۔ وہ سوچا کہ خیمے میں وہ اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں۔ تو جیسے ہی داخل ہوا سرکار غریب نواز مصلی پر بیٹھے ہوئے بیدار تھے، آتے ہی وہ بڑی داڑھی والا بڑے امامے والا قدم بوسی کرتے ہوئے آیا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کے پوچھا، رام پرکاش کیا حال ہیں تمہارے ہیں؟ رام پرکاش کیا حال ہے تمہارے؟ اس کے ہاتھ پیر میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور سرکار غریب نواز نے فرمایا تقریباً 12 دن ہو گئے تمہیں یہاں آئے اور اب تک تم نے ملاقات نہیں کی۔ اور اس کے بعد جملوں پر جملے سرکار غریب نواز کے جب پڑھتے رہے، آخر میں آپ نے فرمایا اچھا چلو کپ کپی چھوڑ دو، جس کام کے لیے آئے وہ کام تو پورا کر دو، جس کام کی غرض سے تم آئے تھے وہ کام تو پورا کر دو۔ جبے سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور قدموں پر رکھا اور کہا میں نے بڑی زندگی جادو کہانت جوتشوں کے ساتھ گزاری، مگر یہ جمال غریب نواز کا آج تک میں نے کبھی نہیں دیکھا، جس کا دل بھی حسین ہو اور چہرہ بھی حسین ہو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں پر گر کر وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نام ضیاء الرحمن رکھا۔ ضیاء الرحمن اور وہی شخص ہے جو اجمیر معلیٰ تک لانے میں سرکار غریب نواز کا ہم سفر اور ساتھی رہا۔ یہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں، ہر دشمن کے منہ کو موڑتا ہے اور اپنے دین کی خدمت پہ لگاتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ کبھی رب تبارک و تعالیٰ اپنے حرم پاک کی حفاظت ان لوگوں سے کرتا ہے جو حرم کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسا سیکیورٹی گارڈ، باڈی گارڈ بن کر کے پورے سفر میں رہا کہ آپ پر جان نچھاور کرتا تھا جو جاسوسی کے لیے آیا۔ اور ادھر اجمیر سے ہوا یہ تھا کہ پرتھوی راج نے اعلان کیا تھا جتنی چوکیاں ہیں سرحد پر سب پر یہ تصویر دی جائے اور سخت ناکہ بندی کی جائے کہ کوئی درویش آنے نہ پائے، اس شکل والا کوئی اندر آنے نہ پائے۔ تو سب جگہ چوکیاں لگائی گئی تھیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لاہور سے نکل کر تشریف لا رہے تھے، وہ پنجاب کا راستہ تھا، امرتسر کا، بھٹنڈا، پٹیالہ، یہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لا رہے تھے۔ تو ضیاء الرحمن نے پہلے ہی بتایا کہ سرکار ہمارے داخلے کا کوئی راستہ پرتھوی راج نے چھوڑا نہیں، ہر جگہ سخت چوکیاں ہیں، کوئی بھی راستہ اندر داخل ہونے کا نہیں ہے۔ بہت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ضیاء الرحمن اب تو کفرستان میں نہیں، اب تو اسلام میں ہے، عقیدہ یہ رکھ راستے بادشاہ نہیں بناتے، اللہ رب العزت بناتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ نے آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا تجھے معلوم ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کا ہو گیا، اللہ سے ڈرا، اللہ اس کے لیے ایسی جگہ سے راستہ کھولتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے آپ نے کنکریاں اچھالی اور کہا چلو بتاؤ ہمیں کون سی چوکی بند ہے اور کون سا ناکہ بند ہے۔ سرکار غریب نواز کے ساتھ اس وقت چند فقیروں کی جماعت تھی، آپ ان کے ساتھ تشریف لے آئے، جس چوکی سے
गुजरते थे, जियाउर रहमान कहता है मैं कांपता था, लोग यहाँ पर कत्ल के दर पे थे, लेकिन हुजूर सरकार गरीब नवाज वहां से गुजरते जा रहे हैं, ना एक फौजी देखता है, ना एक सिपाही पूछता है, कोई करीब आता नहीं है। सरकार गरीब नवाज उन चौकियों के दरमियान से ही अंदर हिंदुस्तान तशरीफ लाए। उसने पूछा जियाउर रहमान ने, ये शक्ल भी वो आपकी पढ़ चुके, देख चुके, उसके बावजूद आपको रोकते क्यों नहीं है? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, देखता गरीब नवाज के जमाल को वो है जिसे अल्लाह दिखाना चाहे। अल्लाह जिसे दिखाना चाहे वो मोइनुद्दीन को देखे, और अल्लाह जिसकी आंखों को बंद कर दे उसे कोई मोइनुद्दीन नजर नहीं आता। हिंदुस्तान तशरीफ लाए। मुझे ये बातें करने में इसलिए मजा आता है मेरे अजीजों, लोग हजार रुकावटें डालें, इस्लाम किसी ऐसे दरख्त का नाम नहीं है जो मुरझा जाए। ये वो अजीम ताकतवर दरख्त है जो मजबूत जमीन के सीने को फाड़ करके भी ऊपर निकल आता है। या उस कुव्वत वाले पानी का नाम है जिस पानी का रास्ता कोई पत्थर और चट्टान भी नहीं रोक सकती। इस्लाम तेरी नब्ज में, बल्कि शायर ने जो कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और दिल्ली आए। दिल्ली पहुंचते ही कोहराम मच गया, सब जगह हलचल हो गई कि वो दुर्वेश आ गया जिसकी लोगों को तलाश थी, लेकिन हिम्मत किसी की नहीं हुई। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लाए तो जो गुरबा और मसाकीन थे वो सब टूटे हुए आ जाते थे, इसलिए कि जुमलों में भला की तासीर थी। आप जिसके लिए दुआ फरमाते उसी दिन वो सरसब्ज और शादाब हो जाता, सैराब हो जाता। दिल्ली में एक बहुत बड़ी खबर फैली, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअस्सिर दुआएं, आपके कमालात, आपके करामात। भीड़ लगती गई, चौकियां देखती रह गई और बहुत सारे सिपाही पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हो नहीं सका। यहां तक कि मेरे अजीजों, अब हालात ऐसे भी आए कि सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अब हमें अजमेर का सफर करना है। पृथ्वीराज को खबर दे दी गई कि वो दिल्ली पहुंच गया है और अजमेर भी आने वाला है। कहा कैसे आया? कहा उन्हीं चौकियों के बीच में से आया, वहीं से आया, कोई नहीं देख पाया। तो जितनी उस रास्ते पर चौकियां थी, जितने फौजी थे, सबका उसने कत्ल करवाया, सबको मार डाला, कत्ल करवाया। और अजमेर की धरती के आसपास और सख्त पहरे लगाए। उसकी मां ने बुलाया और कहा, मैं इल्मे कहानत में देख चुकी, अब इस दुर्वेश का रास्ता रोकना बेकार है, छोड़ दे और इसके साथ जोर जबरदस्ती ना कर, वरना जिल्लत और रुसवाई होगी और बड़ी बुरी मौत मारे जाएंगे। मां ने कहा, बेटे को, जो पृथ्वीराज की मां थी, समझाया, लेकिन वो गुस्से में लाल पीला था। उसने कहा, मैं ताकत इस्तेमाल अगर से नहीं करूंगा, लेकिन वो दुर्वेश जो बातिनी ताकत लेकर के आया, उसी तरह की ताकत मैं भी उसके लिए इस्तेमाल करूंगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते देखते अजमेर मोहल्ला भी पहुंच गए, अजमेर भी आए। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों कि घूमते फिरते भटकते कोई इस तरह से नहीं पहुंच गया, बल्कि गरीब नवाज के आने की इत्तला हिंद के कुफ्र को खबर थी और यहाँ कोहराम मचा हुआ था। ऑलरेडी पहरे लगे हुए थे, रोकने के लिए सारे इंतजामात थे। उन तमाम तर दरवाजों को फलानते हुए शहंशाह हिंद अजमेर की धरती पर तशरीफ लाया है। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने के बाद जो आपके ऊपर सख्तियां हुई, वो एक दो नहीं, बहुत सारी हैं। आपको आते ही लोगों ने घेरना शुरू किया, लेकिन कई लोग, यहां तक कि तारीख में बताया, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में, दिल्ली से अजमेर जाने तक रास्ते में 7,000 लोग इस्लाम में आ चुके थे। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं, शमा इस्लाम को रोशन करते चले जाएं, वो खुशबू फैलाते हुए चले जाएं। जब आप अजमेर मोहल्ला में आए तो आप जहां बैठे वहां से उठाया गया, ये कह करके कि राजा के ऊंट बैठते हैं यहाँ पर, उठ जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे बादशाह के, राजा के ऊंट ही बैठे रहे हैं, हम उठ जाते हैं। वो ऊंटों को बिठाया गया, उसके बाद वो ऊंट उठते ही नहीं थे। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, उठते नहीं थे। मार मार करके खींचा गया, उठते नहीं थे। इसलिए कि गरीब नवाज की जुबान से निकला था कि ऊंट ही बैठे रहे हैं। गुफ्त है वो गुफ्त है खुदा बुअत, फारसी में कहा गया, अल्लाह के वली का जो कौल होता है वो दर हकीकत रब्बे जुल जलाल का कलमा होता है।
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ کی بارگاہ میں آ کر لوگوں نے معافی تلافی کی، لوگوں کو خبر ہو گئی کہ اس درویش کی طاقت معمولی نہیں ہے، اور اونٹوں کو آپ نے اٹھنے کا حکم دیا تو دوبارہ اٹھائے گئے۔ پرتھوی راج نے کہا کہ میں طاقت کا استعمال نہیں کروں گا، جو یہ اپنی باطنی قوت کا استعمال کرتا وہی میں کرتا ہوں۔ تو وہاں پر موجود جو سب سے بڑا جادوگر تھا ان کا، اجے پال جوگی، اسے بلایا گیا، بڑے انعامات اکرامات ساری چیزوں کا اعلان، اور اس کے ساتھ ایک بڑی فوج آئی۔ اب یہ جو مقابلہ ہوا جادو کا اور ایک اللہ کے ولی کا، ولی کی کرامت ہوتی ہے، سحر اور شعبدہ بازی نہیں ہوتی۔ اجے پال جوگی نے آگ پھینکنا شروع کیا، لیکن ان میں سے آگ کی ایک چنگاری بھی غریب نواز کے جبے کو نہیں جلا سکی، اس لیے کہ وہ جھوٹی آگ تھی، جادو کی نظر بندی ہو سکتی ہے۔ پتھر پھینکنے کی کوشش کیا، آپ نے حصار فرما لیا تھا، اپنے ارد گرد گھیرا بنایا، آپ اور آپ کے مریدین تھے، ایک پتھر بھی اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اللہ جس کی مدد فرمائے میرے عزیزو، اس نے اپنی طاقت و قوت سے ہوا میں اڑنے کا عمل دکھایا۔ ہوا میں اڑنے کا عمل، سرکار غریب نواز کی لکڑی کی جو کھڑاؤں تھی، چپل نالین، آپ نے اسے حکم دیا اور کھڑاؤں اوپر اڑی اور اس کے سر کو مارتے ہوئے نیچے لے آئی۔ اب یہ آخری بات تھی، اس نے ہر طرح کے حربے اپنا کر دیکھ لیے۔ اس کے بعد اسے پتہ چل گیا جادو کا مقابلہ جب جادو سے ہوتا ہے تو ایک سے بڑھ کر ایک جادو دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جادو کا مقابلہ جادو سے نہیں اللہ کے ولی سے ہے، اور کرامتیں ہیں جادو کو تو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ اجے پال جوگی تھک ہار کر کے کہا، میں ہند کا سب سے بڑا جادوگر ہونے کا فخر رکھتا تھا، مگر تمہارے جیسی طاقت میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور سب کے سامنے تمہاری چپلوں نے مجھے نیچے اتارا ہے، تو پھر اگر غریب نواز کا ہاتھ پڑے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے جائے، پیر پڑے تو پتہ نہیں تحت الثری میں پہنچ جائے۔ اس نے اسی وقت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شرف اسلام سے وابستہ ہوا اور بیعت بھی کیا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ بھی رکھا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو آئے اور وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ ان تمام واقعات سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، عطائے رسول کا لقب بالکل پرفیکٹ ہے سرکار غریب نواز کی شان کے لیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل میں سے بھی ہیں، اولاد میں سے بھی ہیں، اور عالم ہونے کے اعتبار سے نائب رسول بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جس طرح دشمن آتے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، لیکن اخلاق رسول دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتے، اسلام میں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ عطا غریب نواز کو بھی عطا کی تھی، جو بھی دشمن آتا تھا وہ آپ کا مرید بھی ہو جاتا، یہاں تک کہ عورتیں بھی آئیں بہکانے کے لیے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کئی دن تک آتی رہی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اسلام میں داخل کیا۔ سب وہاں کے انا ساگر کا پانی بند کیا گیا، راستے روکے گئے۔ یہ ساری تکلیفیں جو میں نے عرض کیا اسلام کی شوکت کو روکنے کے لیے، اسلام کی بڑھتی ہوئی توانائی اور قوت کو روکنے کے لیے۔ اے مسلمانوں، اگر آج آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پرتھوی راج ہماری مسجدوں کو روکتا ہے یا ہمارے مساجد اور منابر اور معابد کے لیے روڑے اٹکاتا ہے، تو ڈرنے کی بات نہیں۔ جو غریب نواز کی قوم ہند میں آباد ہے، انشاءاللہ العزیز، جیسے اجمیر معلیٰ میں میرے مولا نے مدد فرمائی تھی، ہند کے غریب نواز کے مریدین کی آج بھی مولا ویسی مدد نازل فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ہندی مسلمان سرکار غریب نواز کے مشن پر تو آ جائیں، آپ اپنے مشن پر آ جائیں، آپ اپنی توانائی اور قوت یہاں پر دنیا حاصل کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہ لگاؤ۔ اے جوانوں، اے نوجوانوں، تمہیں تو ایک کوئی حسن والی پری دکھا دی جائے ایمان خراب ہو جائے، لوگ دولت دکھا دیں تو تم اپنا سارا منصب چھوڑ کر ادھر چلے جاؤ۔ ایک بات یاد رکھ لینا کہ آپ سرکار غریب نواز کے عاشق ہو اور ان کے سچے پیروکار ہو تو تمہیں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا مجھے حسن دکھائے گی، جمال دکھائے گی یا مال و دولت دکھائے گی، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے جو جان مانگو تو جان دے دو، جو مال مانگو تو مال دے دو، مگر یہ ہم
हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दो। इस अकीदे के साथ अगर जीता रहा मुसलमान तो मैं समझता हूं तुम्हें क्या, तुम्हारी जूतियों को भी खरीदने की किसी के अंदर ताकत नहीं होगी, कोई नहीं खरीद सकेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हम आज अकीदतमंदाना तरीके से खिराज अकीदत पेश करते हैं। आज छठी शरीफ है, उर्स गरीब नवाज है। अजमेर मोहल्ला में एक समा बदा होगा, नूरानी बरखा बरस रही होगी, आपकी तुरबत अनवर पर अल्लाह की हजारों रहमतें नाजिल हो रही होंगी, इसलिए कि वो सुल्तानुल औलिया है। और जब आपका उर्स मुबारक होता है, औलिया कामिलीन ने ये लिखा है, हिंद के सारे औलिया कराम सरकार गरीब नवाज के दरबार पर हाजिरी देते हैं और वहां मौजूद होते हैं। वो कैसा समा होगा जब सरकार गरीब नवाज दूल्हे की शक्ल में मजहरी पर आराम फरमा हो और आपके किसी जानिब बख्तियार काकी हो, कहीं निजामुद्दीन औलिया हो, साबिर कलियरी हो, फरीदुद्दीन गंजे शकर हो और औलिया कामिलीन की एक बड़ी जमात आपके पास मौजूद हो। अगरचे हम अजमेर नहीं पहुंच सके, लेकिन हमारे दिल आज भी अजमेर मोहल्ला में है, हमारी रूहें तुरबत गरीब नवाज के बोसे लेने के लिए बेकरार है। अजीजान गिरामी वक़ार, वो सरकार गरीब नवाज है जिनका नाम लोग कम जानते हैं। नाम आपका मालूम है, सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हसन है। हसन नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो अलकाब हैं आपके, या तो मोइनुद्दीन से जानते हैं या तो गरीब नवाज से जानते हैं। यही दो चीजों की हमें जरूरत भी है। मोइनुद्दीन का मतलब होता है दीन की मदद करने वाला और गरीब नवाज का मतलब होता है गरीबों को नवाजने वाला। हमें यही दो चीजें तो चाहिए ही, हमारे दीन की वो मदद करे और हमारी गरीबी में वो गरीब नवाजी करे, यही दो चीजें। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान उन्हें इन्हीं दो अलकाब से मशहूर रखा है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह ये जो आपको लक़ब दिया गया है, उसकी एक वजह मैं बता दूं। ये दिमश्क के या बगदाद के किसी मस्जिद में आप बैठे हुए थे, आपके पीर मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी भी, ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी और कई औलिया जो गरीब नवाज के हम असर हैं, उनके जमाने के वो बैठे हुए थे और उस वक्त सबों ने अपनी अपनी एक करामत का इजहार किया। सरकार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि जो तुम अपनी अपनी मनाजिल तय किए हो, बताओ कहां कहां तक अपने मकामात पर पहुंचे हो। एक बुजुर्ग ने अपने मुसल्ले के नीचे से हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाले और पेश किया कि मैं जब कभी अपने मुसल्ले के नीचे हाथ डालूं, अल्लाह ताला मुझे सोने और जवाहरात अता फरमाता है। उसमें ख्वाजा औहदुद्दीन किरमानी थे, वो अपना जो असा रखते थे, असे को उन्होंने यूं मारा तो पूरा असा जवाहरात का यानी चांदी का बन गया और उस पर किस्म किस्म के जवाहरात थे। और एक बुजुर्ग ने मुसल्ले को कहा कि ऊपर उठ जा, तो बगैर किसी सहारे के वो हवा में मौजूद था। इसी असना में सरकार गरीब नवाज खामोश बैठे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम भी अपनी कुछ चीजें बताओ। तो बड़े इसरार के बाद आपने अपने जुब्बे में हाथ डाला और गरम गरम दो रोटियां निकाल कर रख दी, पकी हुई दो रोटियां थी। तो दूसरे औलिया कामिलीन ने अपने बड़े बड़े जो करामात दिखाए, किसी ने सोने, जवाहरात, चांदी और बहुत सारी चीजें, उसमें रोटियों की क्या कीमत। तो सब वहां रखे हुए थे, सोने, जवाहरात, चांदियां, उसमें दो रोटियां भी रखी हुई थी। ख्वाजा उस्मान हारूनी देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसी असना में इन दुर्वेशों के दरमियान एक फकीर आया और कहा, ऐ अल्लाह वालों की मजलिस, ऐ अल्लाह वालों, तुम्हारे घर से और तुम्हारे दरबार से कोई मंगता मायूस नहीं जाता, बड़ा भूखा हूं, बहुत देर का भूखा हूं, मुझे तुम लोग कुछ खिला दो। उस फकीर को बुलाया, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उससे वो सोने के सिक्के सब दे दिए, कहा ले खा ले। उसने कहा मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। चांदी दे दिया, इसको खा ले पेट भर जाएगा। उसने कहा नहीं, वो जो आपके सामने दो रोटियां रखी हैं वो मुझे चाहिए। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने वो रोटियां उठाई और दी और सारे औलिया जो बैठे थे उनसे कहा, तुम सबों ने अपनी अपनी करामात दिखाई अपनी जगह पर, लेकिन मेरा मोइनुद्दीन वो दिखाया जो गरीबों की जरूरत है, जो उम्मत मुस्तफा की जरूरत है। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरीब नवाज उस दिन से कहा जाने लगा, बल्कि और भी दीगर वजह तस्मिया के वाकयात बयान किए जाते हैं। आज हम सब की अकीदत अजमेर मोहल्ला से वाबस्ता है। ए मुसलमानों,
आखिरी में आप सबको ये नसीहत करना चाहूंगा, अब हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं, कुछ लोग जहर उगल रहे हैं, कुछ साधु संत पंडित जिन्होंने सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखियां की, मैं उनकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूं और इंतजार करता हूं चंद दिनों के बाद तुम्हारा भी वही हाल होगा जो पृथ्वीराज का हुआ था, या तो फिर इंतजार करो कि कोई खड़ाऊ आए जो तुम्हारे सरों पर भी पड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत या तो उन्हें हिदायत दे या तो फिर हिलाक फरमाए जो गरीब नवाज की शान में हर्जा सराई करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच फरमाया, मन आदा अली वलियन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। जिसकी हिम्मत है वो अल्लाह से जंग करे। जिन्होंने छेड़ा है गरीब नवाज को वो दर हकीकत अल्लाह से जंग को छेड़ चुके हैं। इंतजार करना मेरे अजीजों, बड़ी बुरी मौत वो मारे जाएंगे। लेकिन मैं अपने माशरे में भी ये कहूंगा, कोई बदअकीदा आकर के शान गरीब नवाज में गुस्ताखियां करता है तो फौरन अपनी मजलिसों से उसे पाक कर दो, या अपनी मजलिसें उससे पाक करो और उठ जाओ, इसलिए कि अल्लाह का अजाब आ सकता है। कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ हो सकती है। औलिया की दुश्मनी और गुस्ताखी में कभी ना जीना, बल्कि उनके कदमों से वाबस्ता रहकर उनकी गुलामी में ही जीते रहना। इसलिए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर एक बार दिल्ली में आप अपनी खानका में एक औरत आई और हमला थी, सीधे इल्जाम लगाया। बादशाह अल्तमश था उस जमाने में, शमसुद्दीन अल्तमश, उसके पास आकर कहती है औरत कि मुझे पाक कर दीजिए, मेरा निकाह करा दीजिए। कहा किससे निकाह कराएं? कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, इन्होंने मेरे साथ जिना किया है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी तोहमत, पेट में बच्चा है और आकर औरत कहती है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बच्चा, ये उसके बच्चे का बाप है, निकाह करा दीजिए। तो बादशाह सख्ते में रह गया, हैरत में रह गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया, आप पसीना पसीना हो गए, आप इसी असना में आंख बंद करके अपने पीर मुर्शिद की तरफ लौ लगाते हैं जो अजमेर मोहल्ला में थे। सरकार गरीब नवाज की तरफ लौ लगाया और कहा, ऐ गरीब नवाज, तुम्हारे गुलाम की इज्जत पर आज बात आ गई है। आपने आंख खोला, दरबार अदालत में बादशाह भी है, औरत भी है, आप भी हैं। आंख खोलते ही देखा सरकार गरीब नवाज अदालत में मौजूद है, वहां मौजूद थे। लोगों ने आपकी दस्तबोसी की, कदम बोसी की और बादशाह खड़ा हो गया। कहा, सुल्तानुल औलिया आप कैसे तशरीफ लाए? कहा, मुझे मेरे बच्चे ने याद किया, मेरे मुरीद ने याद किया, इसलिए मैं आ गया। बता कुतुबुद्दीन तेरे साथ क्या हुआ? कहा, यह औरत मुझ पर इल्जाम लगाती है। सरकार गरीब नवाज ने उस खातून को करीब किया, कोई सवाल जवाब नहीं, बल्कि बादशाह अल्तमश से कहा, मैं तुझे गवाही दिलाता हूं, इस औरत के अंदर, पेट के अंदर जो बच्चा है उसका बाप कौन है? गरीब नवाज ने दूर से मुखातब करके कहा, औरत नहीं, ना ही कोई दूसरा, ऐ पेट में मौजूद बच्चे, तू बोल तेरा बाप कौन है? पेट के अंदर से आवाज गूंजने लगी। अदालत में सारे लोगों ने सुना, वो बच्चा पुकार रहा था, मेरी माँ फाहिशा है, मेरी माँ सानिया है, फला से इसने बदकारी की है। कुतुब साहब ने कभी आज तक इसके ऊपर नजर तक नहीं दौड़ाई। वो औरत शराबोर हो गई पसीने में, फिर रोकर कहने लगी, चंद लोगों ने पैसे देकर के मुझे इल्जाम लगाने के लिए भेजा था। बादशाह ने सख्त सरजनिश की। मैं इस वाक़े को इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कुतुब साहब जो खुद वली कामिल हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक वली कामिल का नाम है, लेकिन जब उनकी इज्जत पर भी बात आ गई, उन्होंने दरबार गरीब नवाज में लौ लगाया और फिर मदद भी आई। इसीलिए मुसलमानों, आज मैं ये कहूंगा, अगर हमारी इज्जत पर बात आ जाए, अगर हमारे ऊपर कभी मामला आ जाए, एक बार बंद आंखों से अजमेर की तरफ लौ लगाओ और कहो, ऐ गरीब नवाज, मैं किसी मोदी की सरजमीन पर नहीं रहता, मैं गरीब नवाज की सल्तनत में रहता हूं। ऐ बादशाह आप है मेरे, सरकार आप है मेरे, अगर मेरी इज्जत पर बात आ गई है तो मेरी मदद आपके जरिए से होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज मदद पहुंचेगी। इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया है, बगर दाबे बला उस्तादा कश्ती, ज़ईफ़ा ने शकिस्ता रा तू पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।